अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर और फरीद हमदानी साहब दोनों आपस में बैठे होते हैं और इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं कि उसके गोदाम में आग लगी और अब बहुत बड़ी क्राइसिस से उनकी कंपनी गुजर रही है। तो इस चीज़ के लिए ये दोनों काम कर रहे होते हैं कि अब ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी इस कंपनी को इस क्राइसिस से निकाल दें। तो इतने में वहाँ पर आरमीन बेगम भी आ जाती है। ये लोग परेशान हाल हैं और इसी चीज़ पे लगे हुए हैं कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी क्राइसिस से गुज़र रही है। लेकिन यहाँ पर आरमीन बेगम आकर के कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, हमारी बेटी का शादी सर पर आ चुका है, आप लोगों का कोई ख्याल है अपनी बेटी का। तो यहाँ पर फरीद हमदानी साहब कहता है कि आरमीन तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कितने मसरूफ़ हैं, तुम्हें जल्दी किया है अपनी बेटी की शादी करवाने का। फ़िलहाल रुको, हम पहले अपना ये मुसीबत से निकल जाए, हम करेंगे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम मसरूफ़ हैं, देख नहीं रही आप। लेकिन आरमीन बेगम को फिर भी सुकून नहीं आता। वो कहती है कि आप लोगों के काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, मेरी बेटी की शादी है, आप लोग मेरी अपनी बेटी के बारे में भी सोचिए, आप लोगों की इकलौती बेटी है। खैर यहाँ पर गुस्सा आ जाता है फरीद साहब को और वो अपनी बीवी आरमीन से कहता है कि ठीक है, अगर तुमने जब शादी के फंक्शन वगैरह करवाने हो, कोई जगह देखनी हो, इवेंट्स करवाना हो, तो आलिज़िया को अपने साथ ले लेना, उनसे मशवरा लाजमी कर लेना। तो यहाँ पर आर्मी को भी गुस्सा आ जाता है कि उसकी ज़रूरत नहीं। तो फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि आर्मी कहती है कि फ़ायज़ा आपा ने हमें घर पे इनवाइट किया है डिनर पे। तो फरीद कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, बस तुम चली जाओ और सिकंदर को भी साथ ले जाओ। तो आर्मी कहती है कि अब हमारी रिश्ता उनके साथ हुआ है, उसकी रिश्तेदारी है, तो हमें उसके पास उनके घर जाना चाहिए। लेकिन फरीद साहब कहता है कि हम नहीं जा सकते, हम यहाँ पर एक और भी बड़ी मुसीबत में गिरे हुए हैं, हम पहले उस मुसीबत को इससे तो निकल जाए। इतने में हमज़ा के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे एक वीडियो आती है। वीडियो देखने के बाद सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनका अपना ही मुलाजिम वीडियो किसी कोई उनसे करवा रहा है और वो वीडियो आई है और वो यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं कि हमज़ा साहब, फरीद साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने गोदाम में आग लगवाई है। अब ये सुनकर के फरीद साहब परेशान हाल के, आमिर हमारे गोदाम में आग क्यों लगवाएगा। और उधर आरमीन बेगम अलग से परेशान कि कहीं उनकी हकीकत सबके सामने तो नहीं आई, अब कहीं ये आमिर मेरा नाम ही ना ले कि मैंने पैसे दे कर के हमज़ा के गोदाम में आग लगवाया है। अब यहाँ पर फरीद साहब कहता है कि नंबर नोट करो, ये किस नंबर से आया है। फिर यहाँ पर हमज़ा बताता है कि ये कोई अननोन नंबर है, मालूम नहीं हो रहा कि किसने भेजा है। तो फिर यहाँ पर ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि हम यहाँ पर थाने जाते हैं, एसएचओ के पास जाते हैं, उसको ये नंबर देंगे और ये नंबर देने के बाद ही हमें पता चलेगा और वो ट्रेस करवाएगा कि आखिरकार आमिर कहाँ है और ये वीडियो किसने भेजी और आमिर ने किसके कहने पर गोदाम में आग लगवाई। यहाँ पर ये दोनों खड़े हो जाते हैं, थाने की तरफ जाते हैं। तो आर्मी कहती हैं कि मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन फरीद साहब उसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम वहाँ जाके क्या करोगी, तुम बस यहीं रहो, सिकंदर को भी बता देना। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ये लोग एसएचओ के पास थाने पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एसएचओ को वो वीडियो वगैरह दिखा देते हैं, नंबर भी दे देते हैं। तो एसएचओ कहता है कि आप लोगों की कोई दुश्मनी है। तो यहाँ पर फरीद साहब कहता है कि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम न थी न है। तो यहाँ पर वो एसएचओ बताता है कि ये कंपटीशन का दौर है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि शायद कोई हमारा कंपटीटर ने ऐसा कुछ किया हो जो जल रहा हो हमारी कामयाबी से। खैर यहाँ पर एसएचओ कहता है कि आप लोग परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, ये नंबर ट्रेस हो जाएगा, इंशाल्लाह मसला नहीं होएगा, हम बंदे तक पहुँच जाएंगे कि ये आखिर किसने किया है और क्यों किया है। वहाँ से मायूस होकर के ये लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन इधर घर में आर्मी बेगम अलग से परेशान हो रही है। तो हम लीजिए उनके पास आती हैं कि आप क्यों परेशान हो रही है।
تو آرمین بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ابھی تک تھانے سے نہیں آئے، دیر ہو گئی، آخر ہوا کیا ہوگا۔ تو یہاں پر علیزہ کہتی ہیں کہ آپ ان کے لیے پریشان ہو رہی ہیں یا پھر اس کے لیے پریشان ہو رہی ہے جس نے آگ لگوائی ہے، یا پھر جس کے کہنے پر اس نے آگ لگوائی۔ اب یہاں پر آرمین بیگم بڑی مایوسی کی طرف یہاں پر علیزہ کی طرف دیکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہیں کہ شاید علیزہ سب کچھ جانتی ہیں۔ اب کیا علیزہ سب کچھ جانتی ہے اور کیا علیزہ ڈائریکٹ حمزہ اور فرید صاحب کو کیوں نہیں بتاتی؟ اب وہ پلاننگ کے ذریعے ہی ان تک اسے پہنچا لے گی، کیونکہ جن آدمیوں نے ویڈیو بنا رہی تھی وہ بھی علیزہ کے ہی بندے تھے۔ علیزہ کو سب پتہ ہے، اسی لیے اسی نے ریکارڈنگ بھی کر لی اور یہاں حمزہ کو بھی بھیج دیا۔ اب بہت جلد آرمین کا حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں محرر ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر اور فرید حمدانی صاحب دونوں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے گودام میں آگ لگی اور اب بہت بڑی کرائسس سے ان کی کمپنی گزر رہی ہے۔ تو اس چیز کے لیے یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنی اس کمپنی کو اس کرائسس سے نکال دیں۔ تو اتنے میں وہاں پر آرمین بیگم بھی آ جاتی ہے۔ یہ لوگ پریشان حال ہیں اور اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری کمپنی اتنی بڑی کرائسس سے گزر رہی ہے، لیکن یہاں پر آرمین بیگم آ کر کے کہتی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہماری بیٹی کا شادی سر پر آ چکا ہے، آپ لوگوں کا کوئی خیال ہے اپنی بیٹی کا؟ تو یہاں پر فرید حمدانی صاحب کہتا ہے کہ آرمین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں دکھ نہیں رہا کہ ہم کتنے مصروف ہیں؟ تمہیں جلدی کیا ہے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کا؟ فی الحال رکو، ہم پہلے اپنا یہ مصیبت سے نکل جائے، ہم کریں گے اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، لیکن فی الحال ہم مصروف ہیں، دیکھ نہیں رہی آپ؟ لیکن آرمین بیگم کو پھر بھی سکون نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے کام تو ختم ہی نہیں ہو رہے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچیے، آپ لوگوں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ خیر یہاں پر غصہ آ جاتا ہے فرید صاحب کو اور وہ اپنی بیوی آرمین سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے جب شادی کے فنکشن وغیرہ کروانے ہو، کوئی جگہ دیکھنی ہو، ایونٹس کروانا ہو تو علیزہ کو اپنے ساتھ لے لینا، ان سے مشورہ لازمی کر لینا۔ تو یہاں پر آرمین کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ آرمین کہتی ہے کہ فائزہ آپا نے ہمیں گھر پہ انوائٹ کیا ہے ڈنر پہ۔ تو فرید کہتا ہے کہ میں نہیں جانے والا، بس تم چلی جاؤ اور سکندر کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو آرمین کہتی ہے کہ اب ہماری رشتہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کی رشتہ داری ہے، تو ہمیں اس کے پاس ان کے گھر جانا چاہیے۔ لیکن فرید صاحب کہتا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہم یہاں پر ایک اور بھی بڑی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، ہم پہلے اس مصیبت کو اس سے تو نکل جائے۔ اتنے میں حمزہ کے موبائل نمبر پر واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ہی ملازم ویڈیو کوئی ان سے کروا رہا ہے اور وہ ویڈیو آئی ہے اور وہ یہاں پر معافی مانگ رہے ہیں کہ حمزہ صاحب، فرید صاحب مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گودام میں آگ لگوائی ہے۔ اب یہ سن کر کے فرید صاحب پریشان حال کہ عامر ہمارے گودام میں آگ کیوں لگوائے گا، اور ادھر آرمین بیگم الگ سے پریشان کہ کہیں ان کی حقیقت سب کے سامنے تو نہیں آئی، اب کہیں یہ عامر میرا نام ہی نہ لے کہ میں نے پیسے دے کر کے حمزہ کے گودام میں آگ لگوایا ہے۔ اب یہاں پر فرید صاحب کہتا ہے کہ نمبر نوٹ کرو، یہ کس نمبر سے آیا ہے؟ پھر یہاں پر حمزہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی ان نون نمبر ہے، معلوم نہیں ہو رہا کہ کس نے بھیجا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر تھانے جاتے ہیں، ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں، اس کو یہ نمبر دیں گے اور یہ نمبر دینے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا اور وہ ٹریس کروائے گا کہ آخرکار عامر کہاں ہے اور یہ ویڈیو کس نے بھیجی اور عامر نے کس کے کہنے پر گودام میں آگ لگوائی۔ یہاں پر یہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، تھانے کی طرف جاتے ہیں۔ تو آرمین کہتی ہیں کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، لیکن فرید صاحب اسے کہتا ہے کہ تم کہیں نہیں جا سکتی، تم وہاں جا کے کیا کرو گی، تم بس یہی رہو، سکندر کو بھی بتا دینا۔ اب یہاں پر آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ایس ایچ او کے پاس تھانے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایس ایچ او کو وہ ویڈیو وغیرہ دکھا دیتے ہیں، نمبر بھی دے دیتے ہیں۔
تو SHO کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی دشمنی ہے؟ تو یہاں پر فرید صاحب کہتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی پرابلم نہ تھی نہ ہے۔ تو یہاں پر وہ SHO بتاتا ہے کہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا کمپٹیٹر نے ایسا کچھ کیا ہو جو جل رہا ہو ہماری کامیابی سے۔ خیر، یہاں پر SHO کہتا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں، یہ نمبر ٹریس ہو جائے گا، انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوئے گا، ہم بندے تک پہنچ جائیں گے کہ یہ آخر کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ وہاں سے مایوس ہو کر کے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، لیکن ادھر گھر میں آرمین بیگم الگ سے پریشان ہو رہی ہے۔ تو ہم علیزہ ان کے پاس آتی ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ تو آرمین بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ابھی تک تھانے سے نہیں آئے، دیر ہو گئی، آخر ہوا کیا ہوگا۔ تو یہاں پر علیزہ کہتی ہیں کہ آپ ان کے لیے پریشان ہو رہی ہیں یا پھر اس کے لیے پریشان ہو رہی ہے جس نے آگ لگوائی ہے، یا پھر جس کے کہنے پر اس نے آگ لگوائی۔ اب یہاں پر آرمین بیگم بڑی مایوسی کی طرف یہاں پر علیزہ کی طرف دیکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہیں کہ شاید علیزہ سب کچھ جانتی ہیں۔ اب کیا علیزہ سب کچھ جانتی ہے اور کیا علیزہ ڈائریکٹ حمزہ اور فرید صاحب کو کیوں نہیں بتاتی؟ اب وہ پلاننگ کے ذریعے ہی ان تک اسے پہنچا لے گی، کیونکہ جن آدمیوں نے ویڈیو بنا رہی تھی وہ بھی علیزہ کے ہی بندے تھے۔ علیزہ کو سب پتہ ہے، اسی لیے اسی نے ریکارڈنگ بھی کر لی اور یہاں حمزہ کو بھی بھیج دیا۔ اب بہت جلد آرمین کا حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں محرر ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر اور فرید حمدانی صاحب دونوں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے گودام میں آگ لگی اور اب بہت بڑی کرائسس سے ان کی کمپنی گزر رہی ہے۔ تو اس چیز کے لیے یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنی اس کمپنی کو اس کرائسس سے نکال دیں۔ تو اتنے میں وہاں پر آرمین بیگم بھی آ جاتی ہے۔ یہ لوگ پریشان حال ہیں اور اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری کمپنی اتنی بڑی کرائسس سے گزر رہی ہے، لیکن یہاں پر آرمین بیگم آ کر کے کہتی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہماری بیٹی کا شادی سر پر آ چکا ہے، آپ لوگوں کا کوئی خیال ہے اپنی بیٹی کا؟ تو یہاں پر فرید حمدانی صاحب کہتا ہے کہ آرمین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں دکھ نہیں رہا کہ ہم کتنے مصروف ہیں؟ تمہیں جلدی کیا ہے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کا؟ فی الحال رکو، ہم پہلے اپنا یہ مصیبت سے نکل جائے، ہم کریں گے اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، لیکن فی الحال ہم مصروف ہیں، دیکھ نہیں رہی آپ؟ لیکن آرمین بیگم کو پھر بھی سکون نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے کام تو ختم ہی نہیں ہو رہے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگ میری اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچیے، آپ لوگوں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ خیر، یہاں پر غصہ آ جاتا ہے فرید صاحب کو اور وہ اپنی بیوی آرمین سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے جب شادی کے فنکشن وغیرہ کروانے ہو، کوئی جگہ دیکھنی ہو، ایونٹس کروانا ہو تو علیزہ کو اپنے ساتھ لے لینا، ان سے مشورہ لازمی کر لینا۔ تو یہاں پر آرمین کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ آرمین کہتی ہے کہ فائزہ آپا نے ہمیں گھر پہ انوائٹ کیا ہے ڈنر پہ۔ تو فرید کہتا ہے کہ میں نہیں جانے والا، بس تم چلی جاؤ اور سکندر کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو آرمین کہتی ہے کہ اب ہماری رشتہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کی رشتہ داری ہے، تو ہمیں اس کے پاس ان کے گھر جانا چاہیے۔ لیکن فرید صاحب کہتا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہم یہاں پر ایک اور بھی بڑی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، ہم پہلے اس مصیبت کو اس سے تو نکل جائے۔ اتنے میں حمزہ کے موبائل نمبر پر واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ہی ملازم ویڈیو کوئی ان سے کروا رہا ہے اور وہ ویڈیو آئی ہے اور وہ یہاں پر معافی مانگ رہے ہیں کہ حمزہ صاحب، فرید صاحب، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گودام میں آگ لگوائی ہے۔ اب یہ سن کر کے فرید صاحب پریشان حال کہ عامر ہمارے گودام میں آگ کیوں لگوائے گا، اور ادھر آرمین بیگم الگ سے پریشان کہ کہیں ان کی حقیقت سب کے سامنے تو نہیں آئی، اب کہیں یہ عامر میرا نام ہی نہ لے کہ میں نے پیسے دے کر کے حمزہ کے گودام میں آگ لگوایا ہے۔ اب یہاں پر فرید صاحب کہتا ہے کہ نمبر نوٹ کرو، یہ کس نمبر سے آیا ہے؟ پھر یہاں پر
حمزہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی ان نون نمبر ہے، معلوم نہیں ہو رہا کہ کس نے بھیجا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر تھانے جاتے ہیں، ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں، اس کو یہ نمبر دیں گے اور یہ نمبر دینے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا اور وہ ٹریس کروائے گا کہ آخرکار عامر کہاں ہے اور یہ ویڈیو کس نے بھیجی اور عامر نے کس کے کہنے پر گودام میں آگ لگوائی۔ یہاں پر یہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، تھانے کی طرف جاتے ہیں تو آرمین کہتی ہیں کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، لیکن فرید صاحب اسے کہتا ہے کہ تم کہیں نہیں جا سکتی، تم وہاں جا کے کیا کرو گی، تم بس یہی رہو، سکندر کو بھی بتا دینا۔ اب یہاں پر آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ایس ایچ او کے پاس تھانے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایس ایچ او کو وہ ویڈیو وغیرہ دکھا دیتے ہیں، نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ تو ایس ایچ او کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی دشمنی ہے؟ تو یہاں پر فرید صاحب کہتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی پرابلم نہ تھی نہ ہے۔ تو یہاں پر وہ ایس ایچ او بتاتا ہے کہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا کمپٹیٹر نے ایسا کچھ کیا ہو جو جل رہا ہو ہماری کامیابی سے۔ خیر یہاں پر ایس ایچ او کہتا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں، یہ نمبر ٹریس ہو جائے گا، انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوئے گا، ہم بندے تک پہنچ جائیں گے کہ یہ آخر کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ وہاں سے مایوس ہو کر کے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، لیکن ادھر گھر میں آرمین بیگم الگ سے پریشان ہو رہی ہے۔ تو ہم علیزہ ان کے پاس آتی ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ تو آرمین بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ابھی تک تھانے سے نہیں آئے، دیر ہو گئی، آخر ہوا کیا ہوگا۔ تو یہاں پر علیزہ کہتی ہیں کہ آپ ان کے لیے پریشان ہو رہی ہیں یا پھر اس کے لیے پریشان ہو رہی ہے جس نے آگ لگوائی ہے، یا پھر جس کے کہنے پر اس نے آگ لگوائی۔ اب یہاں پر آرمین بیگم بڑی مایوسی کی طرف یہاں پر علیزہ کی طرف دیکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہیں کہ شاید علیزہ سب کچھ جانتی ہیں۔ اب کیا علیزہ سب کچھ جانتی ہے اور کیا علیزہ ڈائریکٹ حمزہ اور فرید صاحب کو کیوں نہیں بتاتی؟ اب وہ پلاننگ کے ذریعے ہی ان تک اسے پہنچا لے گی، کیونکہ جن آدمیوں نے ویڈیو بنا رہی تھی وہ بھی علیزہ کے ہی بندے تھے۔ علیزہ کو سب پتہ ہے، اسی لیے اسی نے ریکارڈنگ بھی کر لی اور یہاں حمزہ کو بھی بھیج دیا۔ اب بہت جلد آرمین کا حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں محرر ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر اور فرید حمدانی صاحب دونوں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے گودام میں آگ لگی اور اب بہت بڑی کرائسس سے ان کی کمپنی گزر رہی ہے۔ تو اس چیز کے لیے یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنی اس کمپنی کو اس کرائسس سے نکال دیں۔ تو اتنے میں وہاں پر آرمین بیگم بھی آ جاتی ہے۔ یہ لوگ پریشان حال ہیں اور اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری کمپنی اتنی بڑی کرائسس سے گزر رہی ہے، لیکن یہاں پر آرمین بیگم آ کر کے کہتی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہماری بیٹی کا شادی سر پر آ چکا ہے، آپ لوگوں کا کوئی خیال ہے اپنی بیٹی کا؟ تو یہاں پر فرید حمدانی صاحب کہتا ہے کہ آرمین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں دکھ نہیں رہا کہ ہم کتنے مصروف ہیں؟ تمہیں جلدی کیا ہے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کا؟ فی الحال رکو، ہم پہلے اپنا یہ مصیبت سے نکل جائے، ہم کریں گے اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، لیکن فی الحال ہم مصروف ہیں، دیکھ نہیں رہی آپ؟ لیکن آرمین بیگم کو پھر بھی سکون نہیں آتا، وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے کام تو ختم ہی نہیں ہو رہے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگ میری اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچیے، آپ لوگوں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ خیر یہاں پر غصہ آ جاتا ہے فرید صاحب کو اور وہ اپنی بیوی آرمین سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے جب شادی کے فنکشن وغیرہ کروانے ہو، کوئی جگہ دیکھنی ہو، ایونٹس کروانا ہو تو علیزہ کو اپنے ساتھ لے لینا، ان سے مشورہ لازمی کر لینا۔ تو یہاں پر آرمین کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ آرمین کہتی ہے کہ فائزہ آپا نے ہمیں گھر پہ انوائٹ کیا ہے ڈنر پہ۔ تو فرید کہتا ہے کہ میں نہیں جانے والا، بس تم چلی جاؤ اور سکندر کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو آرمین کہتی ہے کہ اب ہماری رشتہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کی رشتہ داری ہے، تو ہمیں اس کے پاس ان کے گھر جانا چاہیے۔ لیکن فرید صاحب کہتا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہم یہاں پر ایک اور بھی بڑی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، ہم پہلے اس مصیبت کو اس سے تو نکل جائے۔
इतने में हमज़ा के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे एक वीडियो आती है। वीडियो देखने के बाद सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनका अपना ही मुलाजिम वीडियो किसी कोई उनसे करवा रहा है, और वो वीडियो आई है और वो यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं कि हमज़ा साहब, फरीद साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने गोदाम में आग लगवाई है। अब ये सुनकर के फरीद साहब परेशान हाल के, आमिर हमारे गोदाम में आग क्यों लगवाएगा? और उधर आरमीन बेगम अलग से परेशान कि कहीं उनकी हकीकत सबके सामने तो नहीं आई। अब कहीं ये आमिर मेरा नाम ही ना ले कि मैंने पैसे दे कर के हमज़ा के गोदाम में आग लगवाया है। अब यहाँ पर फरीद साहब कहता है कि नंबर नोट करो, ये किस नंबर से आया है। फिर यहाँ पर हमज़ा बताता है कि ये कोई अननोन नंबर है, मालूम नहीं हो रहा कि किसने भेजा है। तो फिर यहाँ पर ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि हम यहाँ पर थाने जाते हैं, एसएचओ के पास जाते हैं, उसको ये नंबर देंगे और ये नंबर देने के बाद ही हमें पता चलेगा और वो ट्रेस करवाएगा कि आखिरकार आमिर कहाँ है और ये वीडियो किसने भेजी और आमिर ने किसके कहने पर गोदाम में आग लगवाई। यहाँ पर ये दोनों खड़े हो जाते हैं, थाने की तरफ जाते हैं। तो आर्मी कहती हैं कि मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन फरीद साहब उसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम वहाँ जाके क्या करोगी, तुम बस यहीं रहो, सिकंदर को भी बता देना। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ये लोग एसएचओ के पास थाने पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एसएचओ को वो वीडियो वगैरह दिखा देते हैं, नंबर भी दे देते हैं। तो एसएचओ कहता है कि आप लोगों की कोई दुश्मनी है? तो यहाँ पर फरीद साहब कहता है कि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम न थी न है। तो यहाँ पर वो एसएचओ बताता है कि ये कंपटीशन का दौर है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि शायद कोई हमारा कंपटीटर ने ऐसा कुछ किया हो जो जल रहा हो हमारी कामयाबी से। खैर, यहाँ पर एसएचओ कहता है कि आप लोग परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, ये नंबर ट्रेस हो जाएगा, इंशाल्लाह मसला नहीं होएगा, हम बंदे तक पहुँच जाएंगे कि ये आखिर किसने किया है और क्यों किया है। वहाँ से मायूस होकर के ये लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन इधर घर में आर्मी बेगम अलग से परेशान हो रही है। तो हम अलीज़े उनके पास आती हैं कि आप क्यों परेशान हो रही है? तो आर्मी बताती हैं कि ये लोग अभी तक थाने से नहीं आए, देर हो गई, आखिर हुआ क्या होगा। तो यहाँ पर अलीज़े कहती हैं कि आप उनके लिए परेशान हो रही हैं या फिर उसके लिए परेशान हो रही है जिसने आग लगवाई है, या फिर जिसके कहने पर उसने आग लगवाई। अब यहाँ पर आर्मी बेगम बड़ी मायूसी की तरफ यहाँ पर अलीज़े की तरफ देखती है और समझ जाती हैं कि शायद अलीज़े सब कुछ जानती हैं। अब क्या अलीज़े सब कुछ जानती है और क्या अलीज़े डायरेक्ट हमज़ा और फरीद साहब को क्यों नहीं बताती? अब वो प्लानिंग के ज़रिए ही उन तक उसे पहुंचा लेगी, क्योंकि जिन आदमियों ने वीडियो बना रही थी वो भी अलीज़े के ही बंदे थे। अलीज़े को सब पता है, इसीलिए उसी ने रिकॉर्डिंग भी कर ली और यहाँ हमज़ा को भी भेज दिया। अब बहुत जल्द आर्मी का हकीकत सबके सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर और फरीद हमदानी साहब दोनों आपस में बैठे होते हैं और इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं कि उसके गोदाम में आग लगी और अब बहुत बड़ी क्राइसिस से उनकी कंपनी गुजर रही है। तो इस चीज़ के लिए ये दोनों काम कर रहे होते हैं कि अब ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी इस कंपनी को इस क्राइसिस से निकाल दें। तो इतने में वहाँ पर आर्मीन बेगम भी आ जाती है। ये लोग परेशान हाल हैं और इसी चीज़ पे लगे हुए हैं कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी क्राइसिस से गुज़र रही है। लेकिन यहाँ पर आर्मीन बेगम आकर के कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, हमारी बेटी का शादी सर पर आ चुका है, आप लोगों का कोई ख्याल है अपनी बेटी का? तो यहाँ पर फरीद हमदानी साहब कहता है कि आर्मीन तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कितने मसरूफ़ हैं? तुम्हें जल्दी किया है अपनी बेटी की शादी करवाने का? फ़िलहाल रुको, हम पहले अपना ये मुसीबत से निकल जाए, हम करेंगे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम मसरूफ़ हैं, देख नहीं रही आप? लेकिन आर्मीन बेगम को फिर भी सुकून नहीं आता। वो कहती है कि आप लोगों के काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, मेरी बेटी की शादी है, आप लोग मेरी अपनी बेटी के बारे में भी सोचिए, आप लोगों की इकलौती बेटी है। खैर, यहाँ पर गुस्सा आ जाता है फरीद साहब का और वो अपनी बीवी आर्मीन से कहता है कि ठीक है,
اگر تم نے جب شادی کے فنکشن وغیرہ کروانے ہو، کوئی جگہ دیکھنی ہو، ایونٹس کروانا ہو تو علیزے کو اپنے ساتھ لے لینا، ان سے مشورہ لازمی کر لینا۔ تو یہاں پر آرمی کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ آرمی کہتی ہے کہ فائزہ آپا نے ہمیں گھر پہ انوائٹ کیا ہے ڈنر پہ۔ تو فرید کہتا ہے کہ میں نہیں جانے والا، بس تم چلی جاؤ اور سکندر کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو آرمی کہتی ہے کہ اب ہماری رشتہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کی رشتہ داری ہے، تو ہمیں اس کے پاس ان کے گھر جانا چاہیے۔ لیکن فرید صاحب کہتا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہم یہاں پر ایک اور بھی بڑی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، ہم پہلے اس مصیبت کو اس سے تو نکل جائے۔ اتنے میں حمزہ کے موبائل نمبر پر واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ہی ملازم ویڈیو کوئی ان سے کروا رہا ہے، اور وہ ویڈیو آئی ہے اور وہ یہاں پر معافی مانگ رہے ہیں کہ حمزہ صاحب، فرید صاحب مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گودام میں آگ لگوائی ہے۔ اب یہ سن کر کہ فرید صاحب پریشان حال کے عامر ہمارے گودام میں آگ کیوں لگوائے گا، اور ادھر آرمین بیگم الگ سے پریشان کہ کہیں ان کی حقیقت سب کے سامنے تو نہیں آئی، اب کہیں یہ عامر میرا نام ہی نہ لے کہ میں نے پیسے دے کر کے حمزہ کے گودام میں آگ لگوایا ہے۔ اب یہاں پر فرید صاحب کہتا ہے کہ نمبر نوٹ کرو، یہ کس نمبر سے آیا ہے؟ پھر یہاں پر حمزہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی ان نون نمبر ہے، معلوم نہیں ہو رہا کہ کس نے بھیجا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر تھانے جاتے ہیں، ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں، اس کو یہ نمبر دیں گے، اور یہ نمبر دینے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا اور وہ ٹریس کروائے گا کہ آخرکار عامر کہاں ہے اور یہ ویڈیو کس نے بھیجی اور عامر نے کس کے کہنے پر گودام میں آگ لگوائی۔ یہاں پر یہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، تھانے کی طرف جاتے ہیں، تو آرمین کہتی ہیں کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، لیکن فرید صاحب اسے کہتا ہے کہ تم کہیں نہیں جا سکتی، تم وہاں جا کے کیا کرو گی، تم بس یہی رہو، سکندر کو بھی بتا دینا۔ اب یہاں پر آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ایس ایچ او کے پاس تھانے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر ایس ایچ او کو وہ ویڈیو وغیرہ دکھا دیتے ہیں، نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ تو ایس ایچ او کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی دشمنی ہے؟ تو یہاں پر فرید صاحب کہتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی پرابلم نہ تھی نہ ہے۔ تو یہاں پر وہ ایس ایچ او بتاتا ہے کہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا کمپٹیٹر نے ایسا کچھ کیا ہو جو جل رہا ہو ہماری کامیابی سے۔ خیر، یہاں پر ایس ایچ او کہتا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں، یہ نمبر ٹریس ہو جائے گا، انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوئے گا، ہم بندے تک پہنچ جائیں گے کہ یہ آخر کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ وہاں سے مایوس ہو کر کے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، لیکن ادھر گھر میں آرمین بیگم الگ سے پریشان ہو رہی ہے۔ تو ہم علیزے ان کے پاس آتی ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ تو آرمین بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ابھی تک تھانے سے نہیں آئے، دیر ہو گئی، آخر ہوا کیا ہوگا؟ تو یہاں پر علیزے کہتی ہیں کہ آپ ان کے لیے پریشان ہو رہی ہیں، یا پھر اس کے لیے پریشان ہو رہی ہے جس نے آگ لگوائی ہے، یا پھر جس کے کہنے پر اس نے آگ لگوائی۔ اب یہاں پر آرمین بیگم بڑی مایوسی کی طرف یہاں پر علیزے کی طرف دیکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہیں کہ شاید علیزے سب کچھ جانتی ہیں۔ اب کیا علیزے سب کچھ جانتی ہے، اور کیا علیزے ڈائریکٹ حمزہ اور فرید صاحب کو کیوں نہیں بتاتی؟ اب وہ پلاننگ کے ذریعے ہی ان تک اسے پہنچا لے گی، کیونکہ جن آدمیوں نے ویڈیو بنا رہی تھی وہ بھی علیزے کے ہی بندے تھے۔ علیزے کو سب پتہ ہے، اسی لیے اسی نے ریکارڈنگ بھی کر لی اور یہاں حمزہ کو بھی بھیج دیا۔ اب بہت جلد آرمی کا حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں محرر ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سکندر اور فرید ہمدانی صاحب دونوں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے گودام میں آگ لگی اور اب بہت بڑی کرائسس سے ان کی کمپنی گزر رہی ہے۔ تو اس چیز کے لیے یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنی اس کمپنی کو اس کرائسس سے نکال دیں۔ تو اتنے میں وہاں پر آرمین بیگم بھی آ جاتی ہے۔ یہ لوگ پریشان حال ہیں اور اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری کمپنی اتنی بڑی کرائسس سے گزر رہی ہے، لیکن یہاں پر آرمین بیگم آ کر کے کہتی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟
हमारी बेटी का शादी सर पर आ चुका है, आप लोगों का कोई ख्याल है अपनी बेटी का? तो यहाँ पर फरीद हमदानी साहब कहता है कि अरमीन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कितने मसरूफ़ हैं? तुम्हें जल्दी किया है अपनी बेटी की शादी करवाने का? फ़िलहाल रुको, हम पहले अपना ये मुसीबत से निकल जाए। हम करेंगे अपनी बेटी की शादी, धूमधाम से करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम मसरूफ़ हैं, देख नहीं रही आप? लेकिन आरमीन बेगम को फिर भी सुकून नहीं आता। वो कहती है कि आप लोगों के काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। मेरी बेटी की शादी है, आप लोग मेरी अपनी बेटी के बारे में भी सोचिए, आप लोगों की इकलौती बेटी है। खैर, यहाँ पर गुस्सा आ जाता है फरीद साहब का और वो अपनी बीवी आरमीन से कहता है कि ठीक है, अगर तुमने जब शादी के फंक्शन वगैरह करवाने हो, कोई जगह देखनी हो, इवेंट्स करवाना हो, तो आलिज़िया को अपने साथ ले लेना, उनसे मशवरा लाजमी कर लेना। तो यहाँ पर आर्मी को भी गुस्सा आ जाता है कि उसकी ज़रूरत नहीं। तो फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि आर्मी कहती है कि फ़ायज़ा आपा ने हमें घर पे इनवाइट किया है डिनर पे। तो फरीद कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, बस तुम चली जाओ और सिकंदर को भी साथ ले जाओ। तो अरमीन कहती है कि अब हमारी रिश्ता उनके साथ हुआ है, उसकी रिश्तेदारी है, तो हमें उसके पास उनके घर जाना चाहिए। लेकिन फरीद साहब कहता है कि हम नहीं जा सकते, हम यहाँ पर एक और भी बड़ी मुसीबत में गिरे हुए हैं, हम पहले उस मुसीबत को से तो निकल जाए। इतने में हमज़ा के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे एक वीडियो आती है। वीडियो देखने के बाद सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनका अपना ही मुलाजिम वीडियो कोई उनसे करवा रहा है और वो वीडियो आई है और वो यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं कि हमज़ा साहब, फरीद साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने गोदाम में आग लगवाई है। अब ये सुनकर के फरीद साहब परेशान हाल के, आमिर हमारे गोदाम में आग क्यों लगवाएगा? और उधर आरमीन बेगम अलग से परेशान कि कहीं उनकी हकीकत सबके सामने तो नहीं आई, अब कहीं ये आमिर मेरा नाम ही ना ले कि मैंने पैसे दे कर के हमज़ा के गोदाम में आग लगवाया है। अब यहाँ पर फरीद साहब कहता है कि नंबर नोट करो, ये किस नंबर से आया है? फिर यहाँ पर हमज़ा बताता है कि ये कोई अननोन नंबर है, मालूम नहीं हो रहा कि किसने भेजा है। तो फिर यहाँ पर ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि हम यहाँ पर थाने जाते हैं, SHO के पास जाते हैं, उसको ये नंबर देंगे और ये नंबर देने के बाद ही हमें पता चलेगा और वो ट्रेस करवाएगा कि आखिरकार आमिर कहाँ है और ये वीडियो किसने भेजी और आमिर ने किसके कहने पर गोदाम में आग लगवाई। यहाँ पर ये दोनों खड़े हो जाते हैं, थाने की तरफ जाते हैं। तो आर्मी कहती हैं कि मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन फरीद साहब उसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती।